اس نے کہا خواجہ صاحب تقریر بعد میں، میرے لیے ایک مصیبت ہے، دعا کریں۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا حضور میرے باغ میں کتنے سال ہوئے ہیں پھل نہیں آتا۔ انہوں نے کہا توبہ کر، استغفار کر، پھل آنے لگ جائے گا، بیٹھا۔ اسی اثناء میں ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضور میرا بچہ پیدا نہیں ہوتا، نرینہ اولاد چاہیے۔ اس کا مطلب ہے پہلے زمانے میں بھی لوگ پیروں کے پاس آتے تھے اور حاجتیں لے کر آتے تھے، کہا حضور نرینہ اولاد نہیں ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا گناہوں پر توبہ کر، اللہ تمہیں سونا بچہ عطا کر دے گا، اس کا نام محمد رکھنا۔ ایک اور آدمی آ گیا، اس نے کہا حضور دور سے آیا ہوں، ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں برستی۔ خواجہ صاحب نے کہا سارے مل کے توبہ کرو، توبہ کرو گے بارش برسے گی۔ ایک اور بندہ آیا، انہوں نے کہا خواجہ صاحب دعا۔ انہوں نے کہا کیا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا جی قید، فقر، غربت۔ انہوں نے کہا گناہوں پر توبہ کرو، فقر غنا میں بدل جائے گا۔ ایک بندہ اٹھا، انہوں نے کہا حضور آج آپ کا بھی جلوہ واہ ہے، جو آتا جاتا ہے اسی کو آپ کہتے ہیں توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ ہر حاجت کی تکمیل کو آپ نے توبہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا میں نے قرآن پڑھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم توبہ کرو بارش بھی دوں گا، پتر بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، ساری چیزیں دوں گا۔ اللہ عز سبحانہ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارش نہ برس رہی تھی تو آپ باہر نکلے، ابھی میدان بھی نکلے، نماز نہیں پڑھی استسقاء کی، بارش پہلے ہی برسنے لگ گئی۔ جب بارش پہلے ہی برسنے لگ گئی تو ایک بندے نے کہا حضور نماز تو پڑھی نہیں، بارش پہلے ہی ہو گئی ہے۔ آپ نے تاریخی لفظ کہے، انہوں نے فرمایا کہ طلبت المطر بمجاویخ السماء، میں نے پانی مانگا ہے۔ اللہ ان ترجمہ کرنے والوں کو بھی ہدایت دے۔ ایک ترجمہ نگار نے اس حدیث کا معنی یہ کر دیا میں نے آسمان کے تارے سے بارش مانگی ہے۔ وہ حضرت عمر تاروں شاروں سے بارش نہیں مانگتے تھے، یہ تاروں شاروں کے وسیلے کے وہ قائل نہیں تھے۔ پھر اس کا معنی کیا کہ طلبت المطر بمجاویخ السماء، میں نے آسمان کے اماکن رحمت جو ہوتے ہیں نا، جہاں سب سے زیادہ رحمت ہوتی ہے، میں نے ان کے وسیلے سے بارش مانگی ہے، تو اللہ نے نماز پڑھنے سے پہلے ہی بارش دے دی ہے۔ یہ اماکن رحمت کیا تھے؟ انہیں حضرت عباس کو آگے کر کے کہا تھا مولا کل حضور تھے تو ان کے طفیل مانگتے تھے، آج ان کا چچا ہے، ان کے طفیل باران رحمت عطا کر دے، ان کے طفیل باران رحمت عطا کر دے۔ عالی جناب، اس کا مطلب یہ ہے توبہ بھی چاہیے لیکن کسی مکان رحمت سے رابطہ بھی چاہیے، تاکہ کسی اللہ والے کے ساتھ رشتہ ہو جائے، تعلق ہو جائے، من دھل جائے، باطن دھل جائے، تزکیہ نفس ہو جائے۔ اللہ کی قسم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو توبہ کا مزہ ہے نا استغفار کا، میں مدینہ شریف میں ایک بہت بڑے شیخ سے ملا الجزائر کے، یہاں بھی چند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی۔ 10,000 مرتبہ وہ روز درود شریف پڑھتے، 10,000 مرتبہ روز درود شریف پڑھتے۔ تو مجھے پولیس نے پکڑ لیا کسی وجہ سے، نماز میں نے اپنی پڑھائی تو وہ مجھے پولیس پکڑ کے لے گئی۔ تو وہاں جب لے گئی تو واپس آ گیا، دوسرے دن مجھے شیخ نے چائے پلا کر فارغ کر دیا۔ شیخ نے چائے اس لیے، اس نے مجھے کہا انت مشرک، میں نے کہا واللہ جنابکم مشرک۔ انہوں نے کہا آپ مشرک ہیں، میں نے کہا آپ مشرک ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو مشرک اس لیے کہا کہ انت تتعلق بجماعت البریلویہ فی الپاکستان وعم المبتدعون،
تمہارا تعلق بریلویوں سے ہے اور وہ تو بدتی ہیں سارے. میں نے تو اس لیے کہہ دیا. تو میں نے کہا کہ قد جئت هنا وقد قلت في صلاتي إياك نعبد وإياك نستعين وأنت قلت أنا مشرك فيا سبحان الله هذا بهتان عظيم علينا. یہ آپ نے ہم نے تو ایاک نعبد پڑھا ایاک نستعین پڑھا, پھر بھی آپ الزام لگا رہے ہیں. اس نے مجھے کہا آپ نے مجھے کیوں مشرک کہا؟ میں نے کہا کل شاہ فاد آیا تھا نا جس وقت جمعے کے ٹائم, آپ نے خطبے کے اندر کہا تھا کہ ذل اللہ الملک الخادم للحرم, یہ اللہ کا سایہ ہے شاہ فاد. میں نے کہا وہ ماننے پہ آ جاؤ تو فاد کو بھی اللہ کا سایہ کہو, اور نہ ماننے پہ آ جاؤ تو محمد مصطفیٰ کے بھی کمالات نہ مانو. وہ مجھے کہنے لگا وہ زیادہ شور نہ پال ڈالو, چائے پیو کعوہ پیو جاؤ, آئندہ جو ہے نا انہیں کہنا جاؤ. یہ آپ نے تو الٹا میرے لیے مسئلہ بنا دیا. اور اب آپ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جائے.